قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداه أبي وأمي وجسدي وروحي أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواہ البخاری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثناء اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام کے لائق امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آج کے خطبے میں ماہ محرم الحرام میں کیے جانے والے کام جو بدعات خرافات کے زمرے میں آتے ہیں ان کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے کرنا ہے، اور وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں ان کا تذکرہ بھی آپ احباب کے سامنے کرنا ہے۔ دین اسلام اعتدال پر مبنی دین ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا ارشاد فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب دین کے معاملے میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، تمہارا ہر عمل اعتدال پر مبنی ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے حبیب، اسلام سے پہلے دنیا کے اندر بہت سے ادیان موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی موجود تھی، تورات کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی موجود تھی، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ علیہ السلام کو دین ابراہیمی ہی کیوں عطا کیا ہے؟ دین موسوی ہو جاتا، دین عیسوی ہو جاتا، دیگر انبیاء کا دین ہو جاتا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دین ابراہیمی اعتدال پر مبنی دین ہے۔ حضرات گرامی، ابتدا میں یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ محرم الحرام میں کچھ بھی شامل نہیں، کوئی بھی عمل ثابت نہیں، تو یہ بھی اعتدال نہیں ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں بھی شامل اپنی مرضی سے شامل کرتے چلے جائیں تو ایک انتہا یہ بھی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جس طریقے سے اسلام نہ ناسبیت کو پروموٹ کرتا ہے نہ خارجیت کو پروموٹ کرتا ہے، یعنی اسلام اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے دل کے اندر ابو بکر و عمر عثمان و علی، یا صرف ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ محبت ہے، بے پناہ محبت ہے، اس کے مقابلے کے اندر اہل بیت کے معاملے میں کہیں پر نرمی، کوتاہی، ڈھیلا پن اختیار کرتا ہے، یاد رکھیے یہ بھی ایک انتہا ہے جسے اسلام اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ اور ایک انتہا یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے، گالم گلوچ کی جائے، شب و ستم کیا جائے، اور اہل بیت کی تنقیص کی جائے، ابو بکر و عمر پر طعن و تشنیع کی جائے، اور اہل بیت کی شان حد سے بڑھا دی جائے، ایک انتہا یہ ہے۔ اہل بیت کی محبت کے اندر اندھا ہو جانا اور پھر اسے اس نتیجے تک پہنچانا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کا حصہ بن جائیں،
یا نعوذ باللہ ان کے ساتھ شرک کا معاملہ بن جائے، حضرات گرامی یہ خارجیت ہے۔ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اتنا بڑھانا کہ اہل بیت کی شان کم نظر آنے لگے، یہ ناسبیت ہے۔ اسلام نہ ناسبیت کا قائل ہے نہ خارجیت کا قائل ہے، اسلام اعتدال پر مبنی دین ہے۔ جو کام جائز ہیں، جو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، صحابہ کا طریقہ ہے، امام کائنات بتا کر گئے، حضرات گرامی اس پر عمل کرنا میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو اسلام اعتدال پر مبنی دین ہے۔ اسلام نے محرم الحرام کے حوالے سے جو بات ہمیں بتلائی، جو فضائل محرم کے دین اسلام نے بیان کیے، سورہ توبہ کے اندر یہ آیت موجود ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اس کائنات کا نظام قائم اور دائم ہے، مہینوں کی تعداد اللہ ذوالجلال والاکرام نے 12 رکھی ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو خالق کائنات نے ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک رتبہ عطا کیا ہے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اسنا کا مطلب 2 اور عشرہ کا مطلب 10، 12 مہینے بن گئے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، ان 12 میں 4 مہینے احترام والے ہیں، حرمت والے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے حبیب سے سوال کیا، اللہ کے حبیب یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا 3 متوالیات و رجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا 3 مہینے مسلسل آنے والے ہیں، اور آپ نے پھر ان کے نام لیے، محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اگر ہم ایک ترتیب بنا لیں تو سال کے 2 آخری مہینے اور ایک پہلا مہینہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 4تھے مہینے کے متعلق فرمایا الذی بین جمادہ و شعبان، جو جمادی الاولیٰ اور شعبان کے درمیان کا مہینہ ہے، ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، جو شعبان اور جمادی الثانی کے درمیان کا مہینہ، اس مہینے کو رجب کہا جاتا ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ حرمت والے مہینوں کا اب کیا معنی ہے کہ اللہ نے محرم الحرام کو حرمت والا مہینہ بنایا؟ حرمت والا مہینہ کیا ہے؟ اسی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ فرماتے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینے کے اندر اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو مارو پیٹو نہیں، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ انسان جب گناہ کیا کرتا ہے تو اس گناہ کا وبال انسان کی جان پر ہوا کرتا ہے، اس کے گھر والوں پر ہوا کرتا ہے، اس کے حلقہ احباب پر ہوا کرتا ہے، پوری قوم پر۔ بسا اوقات ایک آدمی کے گناہ کا رزلٹ پوری قوم بھگت رہی ہوا کرتی ہے۔ تو حضرات گرامی، ظلم کا معنی گناہ ہے، اور قرآن مجید میں ظلم کا ایک اور جگہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے شرک کے معنی میں ظلم کو، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے اعمال کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی شرک نہیں کیا۔ آپ شرک کے معنی میں بھی، اور آپ اپنی جان پر ظلم کرنے کے معنی میں بھی، اور آپ گناہ کے معنی میں بھی فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ اس ظلم کو لے سکتے۔ تو حضرات گرامی، جب انسان گناہ کرتا ہے، یعنی سال کے سارے مہینوں میں نیکیاں کرو، لیکن اس مہینے کے اندر، ان مہینوں کے اندر خاص طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھو، کیونکہ ان مہینوں کے اندر جب تم گناہ کیا کرتے ہو تو گناہ کی جزا، گناہ کا بدلہ، اس کی سزا
وہ کئی گنا بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو یہ اس مہینے کا معنی کہ حرمت والے مہینوں میں محرم الحرام یہ شامل ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی جو فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد سال کے سارے مہینوں میں سے سب سے زیادہ احترام والے روزے اگر کسی مہینے کے اندر ہیں، سب سے زیادہ اجر و ثواب والے روزے اگر کسی مہینے میں رکھے جا سکتے ہیں تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں کرنے کے کاموں میں سے اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ امام آجوری رحمہ اللہ اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل کے حاشیہ میں بہت سارے اقوال شعیب الارناؤت رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں۔ کہتے ہیں اسلاف بسا اوقات پورا مہینہ اور بسا اوقات پہلا عشرہ محرم الحرام کا روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور میں اور آپ بھی اس مہینے کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کریں۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس مہینے کے اندر کرنے کے کاموں میں سے ایک اہم کام یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ یوم عاشورہ کیا ہے؟ یہ عاشورہ عشرہ سے ہے، یعنی 1 سے لے کر 10، یعنی 10واں دن جو بنتا ہے اسے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کیا تھا؟ دین اسلام کی آمد سے پہلے جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا کی، تو موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کر دیا، اور یہ روزہ یعنی رمضان کے روزوں سے پہلے یہ روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ آپشنل پر چلا گیا، اختیاری روزہ بن گیا۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یا ایک روایت میں سنۃ الماضیہ، کہ گزرے ہوئے سال کے روزوں کا کفارہ یا پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ تو یہ 1 سال کے روزوں کا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بننے والا یہ روزہ ہے، جس کا جی چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اچھا، عاشورہ کے روزہ پر پھر اختلاف بھی ہے کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صحابہ سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا روزہ ہے، تو جب صحابہ نے آپ کو بتایا کہ یہ اس دن اللہ ذوالجلال والاکرام نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نجات عطا فرمائی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ تو میرا بھائی ہے، لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ اب اس کے اوپر بہت سارا اختلاف موجود ہے، اور یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو بھی دلائل موجود ہیں، کبار علماء موجود ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی صرف 9ویں کے روزے پر اصرار کرنے والا ہے، بھائیو ہم عمل اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھا، آپ اگر یہ کہہ دیں کہ میں نے دلائل کی بنیاد پر اجتہاد کی بنیاد پر 9ویں کا رکھنا ہے اور 10ویں کا نہیں رکھا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو اجر و ثواب عطا کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق دلائل اور اجتہاد نے یہ کہا کہ 9ویں اور 10ویں دونوں کا روزہ ہے، آپ دونوں رکھیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا کرنے والے۔ بہرحال اختلاف موجود ہے، اور اس اختلاف کو اختلاف برائے اختلاف اور بحث برائے بحث نہیں بنانا چاہیے، سمجھنے کی روح سے، عمل کی نیت سے، اور نہ کہ صرف چیک کرنے کی نیت۔ اچھا، رکھنا کوئی نہیں ہے، صرف پوچھنا، کبھی اس دلائل ادھر سے بھی سننی ہے، دلائل ادھر سے بھی سننی ہے، بس اب دونوں کا موازنہ کرنا ہے، اسے غلط کہنا ہے، اسے صحیح کہنا ہے، دونوں طرح سے ثابت ہے۔ آپ کا جو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9ویں کا روزہ یہ زیادہ مضبوط بنتا ہے دلائل کے، مجھے بہتر وہ اس لحاظ سے کہ 9ویں کا روزہ بہتر اس کہ 10ویں کا تو چل رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اچھا یہ جو لام ہے نا یہ بھی تاکید کا ہے، اور اسومنا یہ جو شد ہے نا یہ بھی نون ثقیلہ
یہ بھی قسم کا معنی بنا دیا کرتا ہے. اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ضرور بھی ضرور 9ویں کا روزہ رکھوں گا. تو 9ویں کا روزہ یعنی صحابہ سے پوچھا کہ یہ 10ویں کس لیے؟ اللہ کے رسول، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، اب نے موسیٰ میرا بھائی ہے اور ہمیں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا. اب یہ مخالفت بھی اشارہ کر رہی ہے کہ مخالفت کرنی. اب بعض کا یہ کہنا کہ مخالفت تامہ اس طرح بنتی ہے کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں جوڑ دی جائے، اور بعض نے تو بہرحال کرنے کے کاموں میں سے اس مہینے میں روزہ رکھنا، یعنی ویسے روزے اور خاص طور پر 10ویں محرم کا یا 9ویں محرم الحرام کا عاشورہ کا روزہ رکھنا. اصل پہ لفظ عاشورہ سے بھی اختلاف ہے نا کہ عاشورہ 10 کو کہا جاتا ہے تو عاشورہ کا روزہ ہے تو مطلب پھر 10ویں کا روزہ ہے تو 9ویں ساتھ ملانی. بہرحال اچھا، اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر کرنے کے کاموں میں سے ایک اور انتہائی اہم کام یہ بھی ہے بھائیو. شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں اہل بیت کے حوالے سے محبت کہیں ایسا تو نہیں، ہم چیک کریں کہیں کمی کا شکار تو نہیں ہے. شاید ہماری زندگیاں جس طریقے سے صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے، جس طریقے سے اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا اگر موازنہ کیا جائے تو میرے دل میں اہل بیت کی محبت کسی لحاظ سے کم ہو. اگر مسجد حاجرہ کے نمازیوں میں اہل بیت کی محبت میں کہیں پر کمی موجود ہے، حضرات گرامی، میں اور آپ اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتے ہیں. جنت میں جانے کے لیے اہل بیت کا محب ہونا ضروری نہیں، انتہائی ضروری ہے. اور اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کا ہونا انتہائی ضروری ہے. رسول اللہ دونوں کے لحاظ سے ایک دو احادیث بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی ساری زندگی قیام کرتا رہے، بیت اللہ ہو، حجر اسود ہو، اور ایک روایت میں رمضان کی طاق راتیں ہوں، اور یہ قیام کرتا رہے ساری زندگی، لیکن اس آدمی کے دل میں اہل بیت کے حوالے سے محبت میں کمی موجود ہے، یہ اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اور دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان احدکم انفق ذهبا مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. فرمایا تم، اچھا یہ کوئی تم سے مراد مسجد حاجرہ کے نمازی نہیں ہے، یہ بعد والے صحابہ کو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سابقون الاولون کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں. فرمایا ابو بکر و عمر جو اولین اسلام قبول کرنے والے، میدان بدر میں شامل ہونے والے، جنہیں قرآن سابقون والسابقون الاولون من المہاجرین سبقت لے جانے والے، فرمایا جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں، یہ احد پہاڑ سونے کا اللہ کی راہ میں خرچ کر. بعد والے صحابہ، فرمایا یہ بعد والے صحابہ سونے کا احد پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ابتدائی طور پر اسلام قبول کرنے والوں کے آدھے ہاتھ کے برابر جو خرچ کرنے کا بھی اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس سے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جن آنکھوں نے مجھے دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. جس نے مجھے دیکھا اور جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا، یعنی اس حدیث میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جس نے مجھے دیکھا یعنی ڈائریکٹ دیکھا وہ بھی جہنم سے آزاد، جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا یعنی صحابہ کرام. اچھا، اس فضیلت میں صحابہ کرام بھی اہل بیت بھی شامل ہے. اہل بیت کے حوالے سے اگر ہم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو میرے محترم بھائیوں بہت ساری روایات اس طرف اشارہ. آپ نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں، یہ جنتی شہزادے ہیں، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما. اسی طرح کے الفاظ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہیں. تو بھائیو ایسا رویہ ہم نے اختیار نہیں کرنا ہے، اور اگر زندگی میں کہیں کوتاہیاں رہی ہیں تو ہم نے اسے
ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک طرف اگر کوئی ہمارے سامنے حضرت حسن و حسین کی بات کرتا ہے تو ہم فوراً سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنا شروع کر دیں، یہ کوئی احسن انداز نہیں ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی شان اپنی جگہ پر، ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہم جہاں پر حسن و حسین کی شان کو بیان کیا جائے اسے بھی تسلیم کیا جائے، جہاں پر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا جائے وہاں اسے بھی تسلیم کیا جائے۔ دونوں انتہائیں غلط ہیں۔ صرف ابو بکر و عمر سے محبت اور اہل بیت سے نفرت جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، اہل بیت سے محبت ابو بکر و عمر سے نفرت پھر بھی جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جائز کام اس مہینے کے اندر ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔